جب اس اللہ کے ولی نے اس عورت کو کپڑے اتارتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس عورت کو جہنم کی آگ سے ڈرانے لگا۔ لیکن وہ عورت بھی پورا تہیا کر کے آئی تھی، وہ اسے اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ تب اس عابد نے کہا، میں تمہیں دنیا کی آگ کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس عابد نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تمام انگلیاں جل گئیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ آج کی کہانی ایک عابد اور ایک حسین عورت کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو ایک ویران کلیسا میں بالکل تنہا اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا تھا۔ البتہ صبح و شام امیر شہر اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ لوگ اس کی خلوت گزینی اور شب و روز کی عبادت کی خوب تعریف و توصیف کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس شخص پر لوگوں نے اس زمانے کی سب سے حسین و جمیل عورت کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات وہ عورت اس کے پاس آئی اور کلیسا کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فریاد کرنے لگی، اے اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنے والے، میں تمہیں اللہ واحد منان، موسیٰ بن عمران اور محمد نبی آخر الزمان کا واسطہ دیتی ہوں، اس اندھیری رات میں اوباشوں اور بدکاروں سے میری حفاظت کیجیے۔ رات اندھیری ہے، بستی دور ہے اور حوادث کا خوف دامن گیر ہے، ایسے میں کہاں جاؤں؟ عابد نے دروازہ کھول دیا۔ عورت اندر آئی، لیکن یہ کیا، اس نے ایک ایک کر کے عابد کی نظروں کے سامنے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے اور ننگی ہو کر اپنی شوخ اداؤں سے اسے لبھانے لگی۔ عابد نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا اور اس سے کہا، کیا تجھے اس سے شرم نہیں آتی جو تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے ہر راز کو جانتا ہے؟ وہ بولی، زیادہ بات مت کر اور جلدی سے میرے حسن و جمال سے لطف اندوز ہو۔ اس نے کہا، اللہ کی بندی، کیا تو بدبودار کول تار کا لباس اور جسموں کو خاکستر کر دینے والی جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہے؟ تو میری آج تک کی عبادت کو رائے گاں کرنے کے در پہ ہے۔ کیا تجھے کبھی نہ بجھنے والی آگ اور کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کا کوئی خوف نہیں؟ عابد کی باتیں سن کر ڈرنے کے بجائے اس نے پھر اسے لبھانے کی کوشش کی تو عابد نے کہا، اچھا میں تمہیں دنیا کی تھوڑی سی آگ کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ اس نے چراغ میں تیل ڈالا، بتی کا سرا بھگویا اور آگ لگا کر اس کی نظر کے سامنے اپنا انگوٹھا چراغ کی لو پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انگوٹھا جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر انگشت شہادت کو رکھا، وہ بھی جل گئی۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس کی ساری انگلیاں اس کی ہتھیلی کے ساتھ جل گئیں اور عورت سے کہا، دیکھ دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو آخرت کی آگ کیسی ہوگی؟ عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور مر کر گر پڑی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ اس نے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈالا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ابلیس نے شہر میں منادی کر دی کہ فلاں عابد نے اپنے عبادت خانے میں فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کر کے اسے جان سے مار دیا ہے۔ امیر شہر نے جب یہ سنا تو وہ اس عابد کے پاس پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ عابد آیا تو امیر نے پہلا سوال یہی کیا کہ فلاں عورت کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ اندر آ جاؤ، وہ پڑی ہے، اور بولا کہ وہ مر چکی ہے۔ امیر شہر سمجھ گیا کہ اس نے سچ سنا ہے۔ امیر شہر نے کہا، عابد تو نے اپنی ساری عبادت برباد کر لی۔ وہ خدا جو تیرے زہد و تقوی کو دیکھ رہا ہے، کیا تجھے اس سے ڈر نہیں لگا؟ تو نے اس کی بندی کو قتل کرنے کی جرت کیسے کی؟ تجھے اس کے انجام کا ڈر نہیں تھا؟ امیر کی باتیں سن کر عابد ہکا بکا رہ گیا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ امیر نے حکم دیا کہ اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا جائے اور اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے اور عورت کی لاش دونوں کو ہمارے دربار میں لایا جائے۔ جب دربار میں لایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے سر پر آرا چلا کر اوپر سے نیچے تک اسے چیر پھاڑ دو۔ اس وقت اس علاقے میں زنا کی سزا بھی یہی تھی۔ امیر نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کی یہ سزا لازمی ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کی سفارش اور حمایت نہ کرے۔ جلاد نے جب اس کے سر پر آرا رکھا تو اس نے سزا کے تصور سے آہ کی اور دل و زبان سے آواز لگائی، یا عالم الاسرار، اے بھیدوں کو جاننے والے۔ اچانک اس نے سنا، رک جا، آسمان کے تمام فرشتے تجھ پر رو رہے ہیں اور میں تیرے سارے حالات دیکھ رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تو نے آہ کی تو آسمان گر پڑے گا۔ پھر اللہ نے اس عورت کی روح اس کے جسم میں واپس کی اور وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور بولی، واللہ یہ شخص مظلوم ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری نہیں کی اور میں اللہ کے فضل سے کنواری ہوں۔ پھر اس نے ابتدا سے انتہا تک سارا قصہ لوگوں کو سنا دیا اور ساتھ میں ہاتھ جلانے والی بات بھی بتائی۔ لوگوں نے جب اس عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ واقعتاً جلا ہوا تھا۔ اب امیر اپنے کیے پر نادم ہوا اور بولا، یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ پھر عابد نے ایک جھرجھری لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت بھی دوبارہ مر گئی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک ساتھ دفن کر دیا گیا۔